کی گزارنی چاہیے. میں نے اس کے حوالے سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ قرآن کریم میں کیسے ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، قرآن کی تعلیمات کیسی ہیں. میں ان آیات کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ سنو گے اس پر عمل کرو. تفریح کے لیے اگر جلسے میں آئے ہو تو کل خدا کے ہاں پکڑ ہو، اور اگر سیکھنے کے لیے آئے ہو، عمل کی نیت سے آئے ہو، تو خدا آپ کو آنے پر، بیٹھنے پر، سننے پر اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں. وہ آیتیں بڑی عجیب و غریب ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے حکیم لقمان. کیوں بھائی نام سنا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، مگر جمہور کی رائے یہ ہے، اکثر علماء اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے ولی تھے، اور اللہ نے ان کو ایک خوبی عطا کی تھی کہ ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھیں اس سے لوگوں کی زندگیاں سدھر جاتی. تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے حکیم لقمان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحتوں کو سنتے اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے. حضرت لقمان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس کو کچھ نصیحتیں کی تھی. سوچو، لقمان نے وفات سے پہلے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی وہ کتنی قیمتی تھی. اس کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لقمان نے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، رب ذوالجلال نے ان نصیحتوں کو جوں کا توں قرآن کریم میں ذکر کر دیا. گویا اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جب تک چاند سورج رہے گا قرآن اس دھرتی پر باقی رہے گا، اور جب تک قرآن رہے گا حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں بھی امت کے سامنے دہرائی جاتی رہیں گی، پڑھی جاتی رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. میرے دوستو، سورہ لقمان میں وہ نصیحتیں مذکور ہیں. اگر میں ان تمام نصیحتوں کو ذکر کروں تو آج کی رات نہیں کئی راتیں گزر جائیں گے مگر بات مکمل نہیں ہو. اس لیے میں نے ان نصیحتوں میں سے 4 نصیحتوں کا انتخاب کیا ہے جو ان 2 آیتوں میں ذکر کی گئی. میں ان 4 نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. اب یہ لقمان کی نصیحتیں نہیں رہیں، جب قرآن میں آ گئیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے آنے والی نصیحتیں ہو گئیں. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم خدا کی ان نصیحتوں کو سن کر کے ان پر عمل کریں. ان 4 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں غور سے سنو. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میری ایک نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا. اے ابا جان، وہ کیا نصیحت ہے؟ فرماتے ہیں میری نصیحت یہ ہے کہ اے بیٹے، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا
اتنا چھوٹا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ چھوٹا سا رائی کا دانہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے یا آسمان کے گوشوں میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میرے بیٹے یاد رکھنا، کل قیامت کے دن خدا تیرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کرے۔ کیا مطلب؟ حضرت لقمان یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، دنیا میں رہتے ہوئے جب کسی کام کو کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب آنکھ سے کچھ دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کر اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب حلق سے کوئی لقمہ نیچے اتار تو یہ سوچ کے اتار کر اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل تیرا رب تیرے سامنے پیش کرے گا اور پوچھے گا تو نے یہ کام کیوں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے، خدا اس کو نیک کاموں کو انجام دینے کی توفیق سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جس کا دل حساب کے خوف سے اور یقین سے خالی ہو تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج یہ مسلمانوں کی بھیڑ بیٹھی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آج یہ بتاؤ کہ ہمارے جوانوں کی آنکھیں گناہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ بولو بھائی، کان گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں بکواس کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ ہم کمائی کے میدان میں حرام و حلال کے فرق کو بھول چکے ہیں۔ گناہوں کی دلدل میں گلے تک دھسا ہوا امت کا یہ فرد اللہ سے رحم کی بھیک مانگتا ہے تو کہاں سے رحمت کے دروازے کھلے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب گناہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو اور گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو ایک بزرگ اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے کیا کہتے ہیں؟ آخری نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری صرف ایک نصیحت یاد رکھنا کہ اگر گناہ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لینا جہاں تم خدا کی نظروں سے چھپ کر کے گناہ کر سکو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ملے تو گناہ کرنا، اور اگر نہ ملے تو کبھی گناہ کا ارادہ مت کرنا۔ وہ نوجوان جو گھر کے کمروں میں بند ہو کر، اندر سے کنڈی لگا کر، موبائل ہاتھ میں لے کر بلو پکچریں دیکھتے ہیں، فلمی گانے سنتے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھتے ہیں کہ کمرے کا دروازہ بند ہے، نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بھائی آ سکتا ہے، نہ بہن آ سکتا ہے، وہ نوجوان سن لے کان کھول کے کہ کوئی آئے یا نہ آئے، 70 پردوں کے پیچھے بھی تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بتا کر اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، جب دنیا میں کچھ کر تو یہ سوچ کے کر، کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ آپ ہم طے کریں